बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम जफर। बुलेटिन के आगाज में आप खबर शामिल करते हैं बकर से और आपको बताते चले कि जहां EMT मोटर बाइक स्टाफ मोहम्मद असलम अंसारी के घर नन्हे मेहमान की आमद हुई है, इस मौका पर EMT मोटर बाइक स्टाफ मोहम्मद आबिद ने खसूसी मुबारकबाद पेश की। आइए देखते हैं मोहम्मद सखावत की इस रिपोर्ट में। EMT मोटर बाइक स्टाफ मोहम्मद असलम अंसारी के घर नन्हे मेहमान की आमद। अल्लाह पाक ने मोहम्मद असलम अंसारी को चांद जैसा बेटा अता फरमाया है। इस मौके पर तमाम EMT मोटर बाइक स्टाफ ने मुबारकबाद पेश की और खुसूसी EMT मोटर बाइक स्टाफ मोहम्मद आमिर ने मोहम्मद असलम को मुबारकबाद पेश की और बच्चे की उम्र दराजी के लिए खुसूसी दुआ की। अल्लाह पाक बच्चे को वालिदैन का फरमा बरदार बनाए, आमीन। थाना गोगैरा के इलाका रापुर रोड नेज़द 40 GD पर पुलिस मुकाबला। इब्तदाई तफ्तीश में खतरनाक जख्मी डाकू की शनाख्त उमर हयात उर्फ उमरी के नाम से हुई। खतरनाक डकैत उमरी कत्ल, राहज़नी और डकैती जैसे 82 संगीन जराइम में मुलविस पाया गया। 5 मुसल्लह डाकू नवाही इलाके 40 GD पर नाका लगाकर शहरियों को लूट रहे थे। इत्तला मिलते ही SHO गोगैरा मोहम्मद इस्माइल ने अपनी टीम के हमरा रिस्पॉन्ड करते हुए फौरी मौका पर पहुंच गए। डाकू ने पुलिस पार्टी को देखते ही मुख्तलिफ अतराफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। खबर शामिल करते हैं मंडी बहावलदीन से। हमारे नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहावलदीन में मास्टर जफर इकबाल रांझा ने अपने तदरीसी सफर का आगाज 1987 में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चक नंबर 16 से किया, जहां उन्होंने न सिर्फ तालीमी मैदान में कामयाबियां हासिल की बल्कि खेलों में भी वॉलीबॉल और कबड्डी की टीमें तश्कील दी, जिन्होंने जिला भर में पहली पोजीशन हासिल की। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नैन रांझा और गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल पंडोवाल में अपनी खिदमात के दौरान उन्होंने तालीमी मेयार को बुलंद करने, नज़्म ज़ब्त कायम करने और तलबा की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। हमारे डेप्टी ब्यूरो चीफ यानी वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक बेटी को कत्ल करने की घर से आने वाला सफाक बाप गिरफ्तार। थाना रावी के हदूद जंदराका में फैसलाबाद से कत्ल की घर से आने वाला मुलजिम गिरफ्तार। SHO थाना रावी नासिर जावेद और उनकी टीम ने बरवक्त कार्रवाई की। मुलजिम इब्राहिम की बेटी ने 3 माह कबल अपनी मर्जी से शादी की। बेटी शादी करने के बाद अपने खावन के हमरा जंदराका रहने लगी। पुकार 15 पर कॉल मौसूल होने पर पुलिस ने मुलजिम को मौका से गिरफ्तार कर लिया। बंदूक, 12 बोर और टोका भी बरामद कर लिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं चीचावतनी से। मियां नदीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक जहां प्रेस क्लब चीचावतनी का मुशावरती इजलास सदर अब्दुल रऊफ चौधरी की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास का आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, जिसमें जिना प्रेस क्लब चीचावतनी के साल 2025 ता 2026 की नई तंजीम साजी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई और तमाम ओहदेदारान ने अपने कीमती तजावीज़ पेश की और आइंदा चंद रोज तक नई बॉडी बनाए जाने का ऐलान करने का फैसला किया गया। इजलास में सदर अब्दुल रऊफ चौधरी, जनरल सेक्रेटरी इमरान नदीम शाह, वाइस चेयरमैन राना महमूद साबिर, सरपरस्त मियां मोहम्मद यूसुफ, ज्वाइंट सेक्रेटरी न्यूज राय मोहम्मद यासीन और CEO स्काई चौधरी मोहम्मद अशरफ खरल, CEO स्काई न्यूज राय मोहम्मद यासीन चौधरी मोहम्मद अशरफ खरल, सेक्रेटरी इतलात और नशरियात मोहम्मद शमीर, फाइनेंस सेक्रेटरी हाफिज नवीद अख्तर, आरिफ खान पठान, मलिक मोहम्मद नदीम, मोहम्मद शफीक आबिद, मलिक असदुल्ला, लीगल एडवाइजर चौधरी सुहेल इकबाल, एडवोकेट असदुल्ला खान, नजीर हुसैन, वहीद मिनहास और मलिक शहजाद समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताएं, जिया बट लेके आ रही है मैक्सिमम रिस्क, मगर क्यों, किसके लिए और कहां, रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम चौधरी। खुबरो सीना जिया बट ले रही हैं मैक्सिमम रिस्क रावलपिंडी में। जी हाँ, ये नाम है जिया बट के नए ड्रामे का, जो 20 दिसंबर से रावलपिंडी के सिरोज थिएटर में स्टेज होने जा रहा है। जिया बट एक वक्फे के बाद रावलपिंडी में अपने मद्दाहों के इसरार पर परफॉर्म करने जा रही हैं। जैसा कि इस ड्रामे के मुनफरिद नाम से जाहिर है कि ये एक मुनफरिद नोयत का खेल होगा
اور جیا بٹ اس میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس ڈرامہ کے لیے جیا بٹ نے ملک کے معروف کوریوگرافر نگاہ حسین کے ساتھ خوبصورت ڈانس پرفارمنسز تیار کی ہیں جو شائقین کے ذوق پر پورا اتریں گی۔ ڈرامہ کی دیگر کاسٹ میں ظفری خان، آصف اقبال، ایمان شاہ، رینا ملتانی، معصومہ چودھری، ندیم چٹا و دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامہ کے رائٹر ڈائریکٹر ندیم چٹا ہیں جو خود بھی اس ڈرامہ میں ایک بہت اہم اور مزاح سے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ جمعہ 20 دسمبر سے راولپنڈی کے سیروز تھیٹر میں نمائش پذیر ہو رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں مری سے۔ اپنے بیورو چیف راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری 14 دسمبر کو لوئر ٹوپا مری میں منعقد ہونے والا گرینڈ جرگا شرکا کے خلاف 4 دن بعد مقدمات درج کر لیے گئے۔ نامزد ہونے والے افراد میں بزرگ سیاستدان، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اور سابق ضلعی ناظم مری سردار محمد سلیم خان، سابق صدر مرکزی انجمن تاجران مری راجہ طفیل اخلاق، سابق ممبران قومی اسمبلی لتاسب ستی مرتضی ستی، سابق ضلعی ناظم مری سردار محمد سلیم خان، کرنل ریٹائرڈ محمد سعید، ہمایوں مرتضی، عاطف مرتضی، سعادت مرتضی، ضیاء اللہ عباسی، قمر عباسی، کامران عباسی، اخلاق ستی، صفدر زمان، شکیل ستی، عمر فاروق ستی، خرم زمان، شمس الدین عباسی، شجاع عباسی، ادیب عباسی، سعد جمیل، قصد عباسی، فیضان ستی شامل، جبکہ 30 سے زائد نامعلوم افراد کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمے درج کر لیے گئے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں میکسیمم رسک منفرد نام کا حامل منفرد ڈرامہ جسے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے معروف اداکار کامیڈی کنگ ندیم چٹا نے، اس ڈرامے میں کون کون کام کر رہا ہے، یہ کب سے کس جگہ نمائش پذیر ہو رہا ہے، اس حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے ندیم چودھری سے۔ جی ندیم چودھری آگاہ کیجیے گا۔ معروف اداکار ندیم چٹا جو منفرد کام کرنے میں ملکہ رکھتے ہیں، اپنے کام کی طرح منفرد ڈرامہ میکسیمم رسک لے کر آ رہے ہیں راولپنڈی کے سیروز تھیٹر میں، جسے انہوں نے خود لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ ندیم چٹا جو نہ صرف ایک خوبصورت مزاحیہ اداکار ہیں بلکہ وہ خوبصورت ریپسٹ بھی ہیں، اور اس ڈرامے میں وہ ایک بہت اہم کردار بھی ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اور ندیم چٹا نے یہ ڈرامہ ایک بہت منفرد سٹوری پر مبنی بنایا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے یہ موضوع سٹیج پر نہیں کیا گیا۔ اس ڈرامے میں جیا بٹ، ظفری خان، آصف اقبال، رینا ملتانی، ندیم چٹا خود اور ایمان شاہ و دیگر اداکار پرفارم کرنے جا رہے ہیں۔ اس ڈرامے کی ریہرسلز بہت تیزی سے جاری ہیں اور تمام اداکار بہت محنت کے ساتھ اس ڈرامے کی کامیابی کے لیے کوشاں ہیں۔ ندیم چٹا کا کہنا ہے کہ راولپنڈی کی تاریخ میں یہ ایک ریکارڈ ساز ڈرامہ ثابت ہوگا، اور یہ ڈرامہ جمعہ 20 دسمبر سے راولپنڈی کے سیروز تھیٹر میں نمائش پذیر ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع ہری پور سے۔ اپنے ڈویژنل بیورو چیف ذیشان جاوید کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او ہری پور فرحان خان نے ڈی آر سی ہری پور کا دورہ کیا، ممبران ڈی آر سی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن جمیل الرحمان بھی موجود تھے۔ چیئرمین ڈی آر سی ایس ایس پی ریٹائرڈ جاوید اقبال نے ڈی آر سی کی کارکردگی اور درپیش مسائل کے حوالے سے ڈی پی او ہری پور کو آگاہ کیا۔ ڈی پی او ہری پور نے ممبران ڈی آر سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ معاشرتی مسائل کے حل اور اصلاح کے لیے ڈی آر سی ممبران ایک مقدس فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں معاشرتی مسائل کے لیے ڈی آر سی انصاف کی فراہمی کے نظام میں پہلے دروازے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں سندھ ترقیاتی پسند پارٹی کی مرکزی کال پر ضلع بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ دریا سندھ سے کنال نکالنے کے خلاف تمام کاروباری مراکز بند۔ لطیف گیٹ، موبائل مارکیٹ، بس اسٹاپ، ڈسکو ہوٹل، چیمبرڈ ناکا، شاہی بازار سمیت دیگر مارکیٹس مکمل بند۔ دریا سندھ سے امکانی کنال نکالنے کے خلاف کارکنان کا احتجاج۔ دریا سندھ سے کنال نکال کر سندھ کو بنجر بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ سندھ دشمن منصوبے پر پیپلز پارٹی خاموش کیوں ہے؟ کسی صورت کنال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ اپنے نمائندے ملک رضوان اولکھ کی رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر کے طلباء و طالبات کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے سٹیم مقابلہ جات کا انعقاد انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بات ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے
گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی اسکول بکھر میں منعقدہ سٹیم مقابلہ جات کے موقع پر طلبہ و طلبات کے تیار کردہ مختلف ماڈلز کا معائنہ کرنے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر سی او ایجوکیشن شبیر احمد صابری، ڈی او شہلا یاسمین، ڈی او سیکنڈری داؤد احمد سمیت اساتذہ اکرام بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے مزید کہا کہ سٹیم کمپٹیشن پنجاب بھر کے طلبہ و طلبات کے مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس اور میتھ کے فروغ کے لیے نہایت مفید ثابت ہوں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے، جہاں کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے لیے اوپن ڈور پالیسی کے تحت ڈی پی او آفس بکھر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ بکھر سے ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق پبلک ڈائلنگ کے فروغ کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکھر شہزاد رفیق اوان نے ڈی پی او آفس بکھر کے سبزہ زار میں کھلی کچہری لگائی۔ ڈی پی او بکھر نے کھلی کچہری میں آئے ہوئے شہریوں سے فردن ملاقات کر کے ان کے مسائل دریافت کیے۔ ڈی پی او نے شہریوں کے مسائل سن کر متعلقہ پولیس افسران کو درخواستیں مارک کی اور اندر میعاد رپورٹ بھجوانے کے احکامات جاری کیے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، سابق وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے نواز لیگ کے سینئر رہنما چودھری شہباز احمد چینا کے تایازاد بھائی چودھری ریاست علی چینا کے انتقال پر ان کی اقامت گاہ پر جا کر فاتحہ خوانی کی ہے۔ شیخو پورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق ایس ایس پی چودھری عمر ورک، سابق ایم این اے چودھری سعید ورک، سابق ڈی ایس پی چودھری اعظم بسرا، پاکستان تحریک انصاف کے صدر میاں افضال حیدر، نواز لیگ کے ملک اشتیاق احمد ڈوگر، ملک شہزاد احمد ڈوگر، رائے احسان الہی کھرل، جماعت اسلامی کے چودھری خالد محمود ورک اور دیگر نے بھی چودھری شہباز چینا کے بھائی چودھری ریاست علی چینا کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے فاتحہ خوانی کی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، لاہور پریس کلب میں سالانہ الیکشنز کی تیاریاں شروع۔ بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق لاہور پریس کلب میں سالانہ الیکشنز کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ ہر گروپ اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کی حمایت میں پرجوش دکھائی دے رہا ہے۔ اس دفعہ امیدواروں کی ایک بہت بڑی تعداد میدان میں آ چکی ہے۔ ہر طرف نعروں کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ پریس کلب کے سابقہ صدر 12 دفعہ جیتے ہوئے ارشد انصاری فیورٹ قرار دیے جا رہے ہیں۔ الیکشن 29 دسمبر 2024 کو ہوں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کے اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔